السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بالوں کے حوالے سے ہم آپ کو ایک ایسا کرامتی وظیفہ بتانے والے ہیں جس وظیفے کو آپ حضرات اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بالوں کی ساری پریشانیاں، ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب چاہے آپ کے بالوں میں ایک پریشانی ہو، چاہے آپ کے بالوں میں 1000 پریشانیاں ہوں، چاہے آپ کے بالوں میں ایک بیماری ہو، چاہے آپ کے بالوں میں 1000 بیماریاں ہوں، چاہے آپ کے بال تیزی سے سفید ہو رہے ہوں، یا آپ کے بال جھڑ رہے ہوں، یا آپ کے بال ٹوٹ رہے ہوں، یا آپ کے بال گر رہے ہوں، آپ حضرات کے بالوں میں جو بھی دقت ہو، جو بھی پریشانی ہو، صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو تیل پر پڑھ کر یہ تیل اپنے بالوں میں لگا لینا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بالوں کا جھڑنا بھی بند ہو جائے گا، آپ کے بالوں کا گرنا بھی بند ہو جائے گا، آپ کے بالوں کا ٹوٹنا بھی بند ہو جائے گا، آپ کے بالوں کا سفید ہونا بھی بند ہو جائے گا، آپ کے بال کالے ہو جائیں گے، گھنے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، بال انسان کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، اگر اس کے سر میں بال گھنے ہوتے ہیں تو پھر اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیا کرتے ہیں، اور اگر اس کے بال گرنے لگتے ہیں، جھڑنے لگتے ہیں یا ٹوٹنے لگتے ہیں تو پھر جیسے جیسے بال جھڑتے جاتے ہیں ویسے ویسے انسان کی خوبصورتی میں کمی آتی جاتی ہے۔ اور سامعین کرام، اگر مرد کے بال جھڑ رہے ہیں تو اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اتنی سوچنے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر خواتین کے بال جھڑنے لگتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی ٹینشن کی بات ہو جاتی ہے، یہ بہت ہی فکر مند کی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بالوں کی ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں بہت ہی جلد ختم ہو جائیں گی۔ تو سامعین کرام، ہم پڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتائے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ کو تیل پر پڑھنا ہے۔ اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ کس تیل پر پڑھنا ہے، تو سامعین کرام، اس وظیفے کو آپ حضرات کسی بھی تیل پر پڑھ سکتے ہیں، جو تیل آپ استعمال کرتے ہوں اسی تیل پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ کرنا آپ کو کیا ہے، آپ کو اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو وہ تیل لے لینا ہے جو تیل آپ حضرات اپنے سر میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے بالوں میں استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو ایک کنگھی بھی لے لینا ہے جو کنگھی آپ کے اپنے بالوں میں استعمال ہوتی ہے، وہ کنگھی بھی آپ کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور تیل بھی اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور رکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ ہم نے تو صرف 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے، لیکن آپ کو پورے 100 مرتبہ یعنی کہ پوری ایک تسبیح پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہم نے 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ تیل پر پھونک مارنا ہے اور 1 مرتبہ کنگھی پر پھونک مارنا ہے، یعنی کہ دونوں چیزوں پر آپ کو 1 مرتبہ دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ ہم نے سورہ فلق 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ تیل پر پھونک مارنا ہے اور 1 مرتبہ کنگھی پر پھونک مارنا ہے۔ اور سامعین کرام، اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو اگر آپ نے تیل شیشی وغیرہ میں رکھا ہے تو آپ کو ڈھکن کھول کر ہی پھونک مارنا ہے، ڈھکن لگے ہی لگے پھونک نہیں مارنا ہے۔ تو ڈھکن کھول کر ہی آپ پھونک ماریں۔ جب سورہ فلق 11 مرتبہ پڑھ کر آپ پھونک مار دیں، اس کے بعد 11 ہی مرتبہ آپ کو سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کو آخر میں پھر 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور 1 مرتبہ اور تیل پر اور 1 مرتبہ کنگھی پر دم کر دینا ہے۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو ویڈیو آپ دوبارہ دیکھ لیں یا ہم دہرائے دیتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ دم کرنا ہے تو 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرنا ہے، اور جب دوبارہ میں دم کرنا ہے تو 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر دم کرنا ہے، اور جب تیسری مرتبہ دم کرنا ہے تو 11 مرتبہ سورہ ناس اور 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کرنا ہے۔ آپ کو پورے وظیفے پہ 3 مرتبہ دم کرنا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ تیل پر اور 3 مرتبہ کنگھی پر۔ جب آپ حضرات دم کر لیں، اس کے بعد میں آپ حضرات کو اس شیشی کا ڈھکن بند کر لینا ہے، اور بند کرنے کے بعد آپ کو نہانا ہے، یعنی کہ غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد آپ کو یہ تیل استعمال کرنا ہے۔ آپ حضرات جب بھی اس تیل کا استعمال کریں تو اس سے پہلے غسل کر لیا کریں، یعنی کہ اس سے پہلے نہا لیا کریں، اس کے بعد میں ہی اس تیل کا استعمال کیا کریں۔ تو آپ تیل کا اس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ تیل آپ کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ پورے بالوں میں چاہے لگ پائے یا نہ لگ پائے، لیکن بالوں کی جڑوں تک ضرور پہنچ جائے۔ اس طریقے سے تیل لگایا کریں اور اس کنگھی کا استعمال کیا کریں جو کنگھی آپ نے اپنے عمل میں استعمال کی ہے، یعنی کہ جس کنگھی پر آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ اس کنگھی کو گھر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس تیل کو بھی گھر والے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس وظیفے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کنگھی بھی کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اور تیل بھی کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ حضرات تب تک پڑھیں جب آپ کا تیل ختم ہو جائے۔